اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. وليا وحافظا وقائدا وناصرا، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. هم الصراط الاقوم والوسیلۃ الکبریٰ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حمد و ستائش خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی ناممکن ہے. وہ رب کائنات جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو اعلیٰ ہے اور علی ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. وہ رب کائنات جو سمیع الدعا ہے، سریع الرضا ہے. وہ پروردگار عالم انسانیت سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یعنی تمام تر جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے جو افضلیت رکھتا ہے وہ بشریت ہے. یعنی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اتنا لطف و کرم کیا ہے انسان پر کہ اشرف المخلوقات بنا کر یعنی عقل انسان کو عطا کرنے کے بعد بھی اللہ نے اپنی حجت بھی تمام کی ہے. یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا جو حاکم، سرپرست اور ولی ہو وہ خداوند متعال کے ساتھ ہو. تو پروردگار عالم نے اس کا بہت ہی خوبصورت انتظام کیا ہے. یعنی آدم سے لے کر خاتم تک اور بعد از رسول خدا امامت کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کرے، یعنی اپنے بندوں کو اصلاح کی راہ پر گامزن کرے. تو پروردگار عالم نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یعنی انسان کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک سے بڑھ کر ایک وسیلے عطا کیے ہیں. یعنی اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کو، پھر اولیاء کو، اوصیاء کو اور سب سے بڑھ کر آسمان امامت و ولایت کے 14 ستارے انسانوں کے لیے رکھے تاکہ انسان ان سے ہدایت لے سکے. یعنی انسان اپنی دنیا اور آخرت کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں یعنی ان وسیلوں کی طرف رجوع کرے. تو جس میں سے اللہ نے آج بھی ایک حجت ایسی رکھی ہے. آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی پروردگار عالم نے، اس امت کے لیے بھی پروردگار عالم نے ایک ہادی، ایک راہبر ایسا رکھا ہے کہ جو اس طرح سے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے تمام تر انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے. عزیزان من،
ہمارا سرنامہ سخن کلام اور اس کا موضوع جو ہے وہ ہے آج کے اس دور میں، اس پرآشوب دور میں ہم اپنے زمانے کے امام سے کس طرح سے قریب ہو سکتے ہیں، یعنی آج کے دور میں ہم اپنے امام سے کس طرح نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے بہت سے مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں، اور زینہ بزینہ الحمدللہ ہم اپنے مولا کی، اپنے امام کی، اپنے ہادی اور راہبر کی معرفت کی طرف ایک قدم مزید اس ماہ مبارک رمضان میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور خداوند متعال انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم اپنے مولا اور امام زمانہ کی معرفت حاصل کر کے ان سے قرب حاصل کریں، ان سے نزدیک ہو جائیں۔ تو عزیزان من، آج ہم جن مطالب پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام، ولی العصر، امام مہدی آخر الزمان، قرآن کی روشنی میں ان کے بارے میں کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، اور روایات معصومین، احادیث معصومین کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آئمہ کی نظر میں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اور وجود اور ان کا جو انقلاب ہے، جو الہی انقلاب ہوگا، وہ کیا اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم روایات کی طرف چلیں، ہم پہلے قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سب جانتے ہیں کہ لا ریب خدا کی کتاب ہے، کہ جس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب الہی ہے، یہ وہ کلام الہی ہے کہ جس میں الہی معرف جون سے ہیں وہ واضح طور پر بیان ہو چکے ہیں، اور خداوند متعال کی حکمتیں جو ہے وہ ابدی ہیں، جو خداوند متعال کی مصلحتیں ہیں وہ صاف شفاف بیان ہوئی ہیں، اور قرآن اس کا واحد سرچشمہ ہے ان معارف الہی کو بیان کرنے کا۔ قرآن وہ واضح کتاب ہے کہ جس میں آج کی اور گزشتہ امتوں کے تمام واقعات موجود ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں خداوند متعال نے آج کی خبروں کو بھی رکھا ہے اور گزشتہ زمانے کی خبروں کو بھی اس میں موجود رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کو ایک مسلم کتاب اور ایک وہ کتاب قرار دیا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کے اور انسانیت کی زندگی کے تمام تر مسائل کا حل اس میں موجود ہے، اگر انسان اس میں غور و فکر کرے۔ اور کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے خداوند متعال کی آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر جو آیات ہیں وہ بہت زیادہ عمیق معنی رکھتی ہیں، معنی و مفہوم رکھتی ہیں، اور اس معنی کی گہرائی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ عام انسان کے عقول میں اس قدر جلدی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اس کے ساتھ ان ہستیوں کی طرف رجوع نہ کریں جو کہ رسول خدا کی حدیث کے مطابق قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی رسول خدا نے خود فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری عطرت ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو کہ ناطق قرآن ہے۔ یعنی ان ہستیوں کے عمیق و دقیق معنی کو وقت وہی ہستیاں بیان کر سکتی ہیں اور ہمیں سمجھا سکتی ہیں جو خود ناطق قرآن ہو، جو خود ناطق قرآن رہتے ہوئے یہ سامت قرآن کو معنی و مفہوم انسانیت کو سمجھا سکے۔ عزیزان محترم، انقلاب امام مہدی، امام زمانہ کا انقلاب، یہ بہت بڑی زندگی کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو قرآن نے اور اس کے ضمن میں جو روایات اس کے تفاسیر میں وارد ہوئی ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ متعدد ایسی روایات اور قرآنی آیات موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زمانہ کا جو انقلاب ہوگا وہ الہی ہوگا، اور امام کس طرح ظہور فرمائیں گے۔ اور اس ضمن میں ہم کچھ نمونے کے طور پر آیات کو آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن کی جو آیت ملتی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے ذکر تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔
تو خدا واضح طور پہ کہہ رہا ہے. اور اس ضمن میں اگر ہم ناطق قرآن کی طرف رجوع کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام تفسیر قدمی میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین کو وراثت میں حاصل کرنے کی اہلیت و قابلیت و صلاحیت رکھنے والے نیک اور صالح بندوں سے مراد امام مہدی آخر الزمان اور ان کے ناصر و مددگار ہے. یعنی امام نے اس آیت کی تفسیر میں کے ضمن میں یہ روایت ارشاد فرمائی ہے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ الہی نظام قائم کر سکیں، جو اس زمین پر وراثت حاصل کرنے کی اہلیت و قابلیت رکھتے ہیں، وہ فقط امام زمانہ امام مہدی آخر الزمان اور ان کے ناصرین ہیں اور ان کے مددگار ہیں. یہ تو ایک آیت تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم سورہ ہود کی طرف اگر بڑھیں تو سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ، اللہ کا ذخیرہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اللہ کا ذخیرہ اگر تم صاحبان ایمان ہو. ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ نے آخر میں یہ شرط بتائی ہے کہ اگر تم مؤمن ہو، تم مومنی صاحب ایمان ہو، تبھی تمہارے لیے یہ اللہ کا ذخیرہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے. اور کیونکہ اللہ کا ذخیرہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ مومنین کے لیے ہی بہتر ہے، اس لیے مومنین ہی امام کی جو الہی نظام ہے اس کے لیے زمینہ سازی کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. کیونکہ جو امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب ہے اور الہی حکومت ہے، اس کا اثر جو زیادہ تر ہوگا وہ مومنین پر ہوگا. اور اسی طرح سے اس آیت کے ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام کمال الدین میں، کتاب کمال الدین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے یہ امام مہدی جو آخری ہادی ہے اور راہبر ہے، جب یہ ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سہارا لیے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت وہ اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے، یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کی تلاوت امام مہدی علیہ السلام کریں گے اور کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تمہارے لیے جو خدا کا بقیت اللہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے. اور اس کے بعد امام فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی ارض، کہ میں زمین پر اللہ کا باقی ماندہ ذخیرہ ہوں. اور پھر کہیں گے کہ وحجتہ علیکم، اور خدا کی حجت ہوں تم پر. یعنی پروردگار عالم کی اس آیت کے ضمن میں امام محمد باقر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہوں گے تو سورہ ہود کی اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد امام یہ فرمائیں گے، یعنی لوگوں کو واضح طور پر بتائیں گے کہ انا بقیت اللہ فی ارض، یعنی میں زمین پر جو اللہ کا ذخیرہ ہوں وہ میں ہوں. یعنی اپنا تعارف کروائیں گے اس جملے کے ذریعے، بقیت اللہ کے ایک اس لقب کے ذریعے، اور پھر فرمائیں گے میں وحجتہ علیکم، میں تم پر اللہ کی حجت ہوں، اللہ کا جانشین ہوں، یعنی میں اللہ کے آخری پیغمبر کا جو وسیع ہوں اور اس امت کے لیے اصلاح اور بشریت کا لیے منجی بشریت ہوں، وہ میں مہدی آخر الزماں ہوں. اور پھر روایت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ تمام لوگ جو ان سے ہوں گے، جو عشق امام زمانہ رکھتے ہوں گے، جو معرفت امام زمانہ رکھتے ہوں گے، وہ امام کو اس جملے کے ذریعے سلام کریں گے، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارض، کہ ہاں آپ پر سلام ہو اے اللہ کا زمین پر باقی ماندہ ذخیرہ. یعنی اس جملے کے ذریعے امام کو سلام کیا جائے گا. تو عزیزان ایمان، یہ دوسری آیت جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے اس ضمن میں کہ امام مہدی کا ظہور کس طرح ہوگا اور زمین پر جو الہی نظام کے جو وارث قرار پائیں گے وہ امام مہدی اور ان کے ناصرین ہوں گے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ حدید کی طرف. سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یاد رکھو خدا مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر دیا ہے کہ تم عقل سے کام لے سکو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس مردہ زمین کو خدا زندہ کرنے والا ہے. یعنی کیسے زندہ کرنے والا ہے؟ یہ مردہ زمین کس طرح زندہ ہو سکتی ہے؟ تو ہم اس کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام
علیہ السلام کتاب غیبت توسی علیہ الرحمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم اس زمین کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی عدالت کے ذریعے زندہ کرے گا، اور جو گمراہ حکام کے ظلم و ستم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی، یعنی آج جس طرح کے حاکم گزر رہے ہیں اور ہمارے سروں پر جو حکام مسلط ہیں وہ ناقص العقل ہے، وہ بے ہدایت ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو ظلم و ستم دنیا میں ہوگا اور اس زمین پر ظلم و ستم پھیل چکا ہوگا اور زمین اس ظلم و ستم کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہوگی، تو خداوند متعال امام مہدی آخر الزمان کے ذریعے ان کی عدالت کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے ہمیں اس آیت کی تفسیر میں ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو زمین زندہ ہوگی وہ فقط امام زمانہ امام مہدی آخر الزمان کی عدالت کے نظام کے ذریعے سے زندہ کی جائے گی۔ اسی طرح خداوند متعال سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کے وارث قرار دے۔ یعنی اللہ نے یہ ارادہ کیا، خدا کی جو چاہت ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زمین پر ان کو اقتدار دوں، میں زمین پر ان کو حکومت دوں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ آئمہ علیہ السلام ہے کہ جن کو ان کے تمام تر توانائیوں کے باوجود، ان کے حق کے باوجود انہیں اس حق سے محروم رکھا گیا ہے اور انہیں اس زمین پر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا جس طرح سے خدا نے انہیں حق عطا کیا تھا۔ تو اس لیے خدا کی یہ چاہت اور خدا کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس زمین کو ان لوگوں کے ذریعے سے آباد کرے، ان لوگوں کو اس زمین کا وارث قرار دے جو زمین پر کمزور قرار دیے گئے ہیں، اور اللہ ان کو زمین کا وارث بنائے اور انہیں لوگوں کا پیشوا قرار دے۔ تو امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غیبت توسی علیہ الرحمہ میں، مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو کمزور سے مراد ہے، یعنی کون لوگ کمزور، زمین پر جو کمزور ہے اس سے کون مراد ہے؟ مستضعفین، یعنی کون مراد ہے اس سے؟ تو پیغمبر خدا کی آل ہے، یعنی مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مستضعفین سے مراد رسول خدا کی آل ہے۔ خداوند عالم ان کی کوشش اور پریشانی کے بعد ان کے خاندان کے مہدی کو اس زمین پر بھیجے گا، اور ان کا اقتدار اس شکوہ اور عظمت کا ہوگا، ان کا جو اقتدار ہوگا خداوند متعال اس کو شکوہ اور عظمت کی اوج پر پہنچا دے گا، اور نیز ان کے دشمنوں کو سخت خداوند متعال ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا۔ یہ مولا کائنات نے ہمیں بشارت سنائی ہے اور ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے اپنے شیعوں تک کہ خداوند متعال زمین پر مستضعفین کی حکومت کو قائم کرے گا، اور اس مستضعفین سے مراد آل رسول ہے، اور آل رسول میں سے خداوند متعال جو آخری ان کا ہادی ہوگا، آخری جو ان کا جو نمائندہ ہوگا، اس کے ذریعے سے امام مہدی کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کرے گا، اور پھر ان کا جو اقتدار ہوگا امام زمانہ کا اسے خداوند متعال اوج تک پہنچائے گا، اور جو ان کے دشمن ہوں گے اس اقتدار کے اور اس نظام کے جو دشمن ہوں گے ان کو خداوند متعال ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یہ تو عزیزان من قرآن کی آیات اور اس کی تفاسیر میں وارد ہونے والی روایات تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں روایات معصومین علیہ السلام میں بھی ایسی بہت سی احادیث ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی جو غیبت ہے اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ الہی حکومت ہوگی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی چونکہ حکومت الہی حکومت ہے اور پوری دنیا پر حکومت ہونی ہے امام کی، تو اس ضمن میں ہمارے پاس جو مکتب تشیع کے پاس بہت سی روایات اور احادیث موجود ہے کہ جس میں سے جو امام زمانہ کی ولادت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کے بچپن کے زمانہ، امام کے مخفی دور پر دلالت کرتی ہیں، اور کچھ روایات ایسی ہیں جو کہ امام زمانہ کے
غیبت کبرا، غیبت صغرا اور امام کے ظہور پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امام کے ظہور اور انقلاب کا دور کس طرح کا ہوگا اس پر بھی دلالت کرتی ہے۔ بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں، اور یہاں تک کہ جو امام وقت علیہ السلام ولی العصر اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے لیے زمینہ سازی کرنے والے ہوں گے، اور ان سے عشق رکھنے والے ہوں گے، اور امام کے ساتھ ان کے ناصرین ہوں گے، ان منتظرین ہیں جو لوگ، ان کے لیے بھی ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ ان کے لیے اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے امام کے لیے منتظر رہنے کا۔ تو عزیزان من، اس ضمن میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ اہل سنت اور مکتب تشیع، ان کے نزدیک دونوں میں یہ روایات موجود ہیں، یعنی مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت دونوں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کچھ روایات ایسی ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ اب تواتر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو تواتر ان احادیث کو کہتے ہیں کہ جن کے جو سلسلہ راویان ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ان تمام کا کذب پر احتمال ناممکن ہوتا ہے، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ پہ بھی یہ آیت، یہ جو حدیث ہے یہ جھوٹی ہو سکتی ہے، یعنی راویان اس قدر زیادہ ہوتے ہیں، تواتر کے ساتھ اس کے راوی اس حدیث پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی احادیث کو تواتر، متواتر اور تواتر کی احادیث کہا جاتا ہے، جو کہ صدق پر دلالت کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت ہے اس کی خصوصیت ایک یہ ہوگی کہ اس امام کے لیے کسی بھی آئمہ میں سے کسی بھی امام نے ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی روایت وارد نہ ہوئی امام کے لیے، امام کے ظہور کے لیے یا امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے لیے کوئی روایت نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، کہ ہر ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے، امام زمانہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر امام نے جو ہے وہ اپنی روایت اور حدیث نقل کی ہے امام وقت علیہ السلام کے لیے، اور ایک مجموعہ ہے آگاہی کا ہمارے پاس، ایک علم کا اور آگاہی کا ایک مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام وقت علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی۔ تو یہاں ہم کوشش کروں گی کہ ہر امام کی جو سی ہے وہ ایک حدیث آپ کے سماعتوں کی نظر کروں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں رسول خدا سلام اللہ علیہ محمد مصطفیٰ کی طرف، کہ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رسول خدا مولا کائنات رسول خدا نے امام مہدی آخر الزماں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہدی علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ پھر کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہدی علیہ السلام سے محبت کرتے ہوں گے، اور پھر کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ امام کی امامت پر ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی ان کے لیے خوش نصیبی کی ایک بشارت رسول خدا نے ارشاد فرمائی ہے رسول، کہ جو اپنی زبان کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتا کہ جب تک کہ خدا کا حکم نہ آ جائے، تو وہ رسول اپنی وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کی امامت پر یقین رکھتا ہوگا وہ خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، خداوند متعال کے جو دوسرے وسیع، جو خداوند متعال کی سلسلہ امامت کے دوسرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کے گشائش و ظہور کے منتظر رہو، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ بے شک خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ظہور امام کا انتظار کرنا ہے، یعنی افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ افضل اعمال میں شامل ہے اپنے امام کا انتظار کرنا، یہ افضل اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے لوح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نے اپنی خداوند متعال نے اس کے بعد اپنی رحمت سے اوصیہ کا سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمن پر مکمل کروں گا، یعنی یہ اس لوح فاطمہ میں نقل ہوا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بعد کیا کروں گا، کہ اپنی رحمت کی وجہ سے یہ اوصیہ کا سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمن پر مکمل کروں گا، جو موسیٰ کا کمال ہوگا، عیسیٰ کی عظمت اور ایوب کا صبر ہوگا، یعنی ان میں یہ خصوصیات، یہ خصوصیات امام میں پائی جاتی ہوں گی، یہ خاصیتیں امام میں پائی جاتی ہوں گی۔ اور اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
اس روایت کے ضمن میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آنے والے حوادث کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک شخص کو مبعوث کرے گا، خداوند متعال آخری زمانے میں ایک شخص کو مبعوث کرے گا اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرے گا، یعنی امام کی مدد خداوند متعال فرشتوں کے ذریعے کرے گا اور ان کے مددگاروں کی حفاظت کرے گا، یعنی جو امام کے مددگار ہوں گے خدا ان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اس کو تمام اہل زمین پر غلبہ عطا کرے گا۔ امام حسن عسکری کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو زمین پر غلبہ عطا کرے گا اور زمین کو عدالت، نور اور واضح دلیلوں سے بھر دے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، یعنی یہاں پر بھی پھر بشارت امام سنا رہے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانے کو درک کرے اور ان کی بات کو سمجھے اور ان کی اطاعت کرے، یعنی جو امام کے لیے زمینہ سازی کرتے ہیں، ان کے انتظار کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، تو خدا کا یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو امام کے زمانے کو درک کرے اور امام کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم امام مہدی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ و آباد کرے گا اور اس کے ذریعے دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، ہر چند کہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے، چاہے انہیں ناپسند گزرے، پھر بھی خداوند متعال اس زمین کو امام مہدی کے ذریعے سے زندہ کرے گا اور ان کی حکومت کو غالب کرے گا تمام تر ادیان پر۔ پھر مولا فرما رہے ہیں جس میں ایک گروہ دین سے گمراہ ہو جائے گا، یعنی کہ دو گروہ بن جائیں گے، ایک دین پر قائم رہے گا اور ایک دین سے گمراہ ہو جائے گا۔ بے شک جو شخص ان کی غیبت کے زمانے میں تکالیف اور تکذیب پر صبر کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے رسول خدا کے ہمراہ تلوار سے جہاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کس قدر درجہ بلند ہے امام کا ساتھ دینے والوں کا، کس قدر ان کا خدا نے رتبہ بلند رکھا ہے کہ جو امام کی غیبت کے دور میں صبر و تکذیب ان کے لوگوں کی برداشت کرے گا تو خداوند متعال اس کو یہ رتبہ عطا کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ رسول خدا کے ساتھ تلوار کے ساتھ، جیسے رسول خدا کے ہمراہ کفار و منافقین و مشرکین کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کرتا ہوا شمار ہو رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں ہماری مودت اور دوستی پر ثابت قدم رہے، خداوند متعال ان کو شہدائے بدر و احد کے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، یعنی جو خداوند متعال کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے، جو امام کی غیبت پر ثابت قدم رہتے، امام کی امامت پر ثابت قدم رہ رہے ہیں، تو خداوند متعال ان کو بدر و احد کے شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے، 1000 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب لوگوں کا امام غائب ہوگا، بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانہ میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے۔ یعنی یہاں بھی فرمایا کہ یہ بہت ایک ایمان کا امتحان ہے کہ آج کے دور میں، غیبت کے دور میں، اپنے ایمان کو سنبھالتے ہوئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ولایت ائمہ پر ثابت قدم رہنا اور امام وقت علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو تسلیم کرنا اور اس کی اطاعت و فرما بردار رہنا، یہ بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا رتبہ ہے اور خداوند متعال نے اسے خوش نصیبی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک مختصر مدت کی غیبت یعنی غیبت صغریٰ اور ایک طویل مدت کی غیبت جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے عزیزان من امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا، اس دنیا سے نہیں اٹھایا حتیٰ کہ میرا جانشین مجھے دکھایا کہ وہ خلقت اور اخلاق کے لحاظ سے رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔
تو عزیزان ایمان آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خداوند متعال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا امام کی حکومت کس طرح کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روایات معصومین سے معلوم ہوتا ہے کہ امام وقت علیہ السلام کی جو حکومت ہے اور انقلاب جو ہے وہ کس طرح سے الہی ہوگا۔ تو میری خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس غیبت کبریٰ کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کے ناصرین و انصار میں شمار فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی شب و روز کے صدقے سے امام وقت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب 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 يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رسول ما له الرجاء وصلاحه البكاء وصلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي واشتد على العزيمة جوانحي قف على خدمتك جوارحي اغفر لنا لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياث المستغيثين
يا حبيب قلوب الصادقين، يا